دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، یہاں تو یہ بالکل ابتدا ہے نا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابتدائی دور کی بات ہے، سن 4-5 نبوی کی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ یہاں رکا تو نہیں، آزمائش اور بھی آتی رہی۔ تو مدنی دور میں جب آزمائش بہت شدید ہو گئی، بلکہ وہ تو اجتماعی ہو گئی نا، مکی دور میں آزمائش انفرادی تھی، حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا ہے، حضرت خباب بن الارت کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح حضرت ابو بکر کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، اس طرح حضرت عمر کے ساتھ تو نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکا دکا واقعات ہیں، لیکن اتنے شدید تو نہیں ہیں جو حضرت بلال کے ساتھ ہو گئی۔ تو یعنی انفرادی معاملات ہو رہے ہیں، لیکن مدنی دور میں تو جماعت پر آ رہا ہے نا، پوری جماعت کے اوپر ہے۔ اسی لیے بالکل شروع میں بتا دیا تھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، حالات بڑے مشکل آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 214 میں یعنی بالکل یہی انداز ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو ان پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ یعنی اللہ کا اصول ہے نا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو ایمان پہلے بھی لوگ لاتے رہے نا، کوئی تم نئے نویلے مومن تو نہیں ہو۔ تو جب پہلے لوگ ایمان لاتے رہے تو اس کے بعد ہوا کیا؟ تو جو ان کے ساتھ ہوا اس کی کوئی نہ کوئی جھلکی تو تمہارے ساتھ بھی ہوگی، اور وہ ابھی تمہارے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ان کو آ لیا، آ پکڑا، مس کرنا، جیسے کوئی شے آپ کو چھو جائے، آپ کے ساتھ مس ہو جائے، آپ کے لگ جائے، سٹک ہو جائے، آپ کے ساتھ چمٹ جائے، چپک جائے، تو ان کے ساتھ چپک گئی تھی کیا؟ باسا، یعنی جو ناگوار صورتحال، ذرہ ضرر، تکلیف، تکالیف اور مشکلات نے ان کو آ گھیرا تھا۔ وَزُلْزِلُوا، یعنی کوئی تھوڑی سی نہیں تھی، ہلا مارے گئے۔ اور کیفیت یہ ہو گئی حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، وقت کے رسول بھی کہہ اٹھے اور اہل ایمان بھی چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کہاں ہے؟ یعنی ہم تو اب مرنے والے ہو گئے، اب ہماری بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ آیت نمبر 214 ہے، یہ ان سے نہیں بدلے ہیں، ترتیب ان کی بدل گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142، وہی 1، 2 اور 4، 214 اور وہی 1، 2، 4، 142، یعنی وہ عدد نکالیں تو وہی 7 نکلے گا۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، جو مسلمانوں کو جو غزوہ احد کے حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے جو کہا کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ نے تم میں سے دیکھا ہی نہیں ہے، جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی ایک کیفیت یہ ہوگی نا کہ یو ٹرن لینے والے اور پھر پورے صبر کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد کرنے والے، یہ دو مختلف طبقے ہیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ سچے اور کھرے کا جو فرق ہے، اور کھرے اور کھوٹے کا جو فرق ہے، تو وہ اب اسے کھولا، جسے یہاں سچا اور جھوٹا کہا تھا، وہاں اسے کہا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو صبر اور جہاد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یو ٹرن لینے والے ہیں، گھر جا کے بیٹھنے والے ہیں۔ یہ چھانٹی ہونی ابھی باقی ہے۔ اچھا، اسی موقع پہ یہ بھی بتایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ دے اس حالت پر کہ جس پر کہ تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ خبیث کو طیب سے چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے والوں میں بھی ایک عنصر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خبیث ہیں،
اور ایمان والوں میں گڈمڈ ہیں کیونکہ کلمہ گو ہیں, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ. تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اسی حالت پر رہنا دے جب تک کہ ان میں سے چھانٹی کر کے ان طیب میں سے خبیث کو نکال کر علیحدہ نہ کر دے. اچھا وہاں پہ ایک بات وہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں نا, اللہ نے وہاں پہ کھولی ہے وہ بات کہ ایک تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھانٹی کر کے تو تمہیں بتا دے, یعنی تمہیں چھوڑے رکھے اسی حالت میں کہ جو خبیث اور طیب گڑمڈ ہیں اسی طرح گڑمڈ رہے ہیں, کہ وہ چھانٹی نہ کرے, وہ کر کے چھوڑے گا چھانٹی. دوسری بات, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے کہ وہ گن کے بتا دے کہ فلانا فلانا کھرا ہے اور فلانا فلانا کھوٹا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو اب دونوں باتوں کو جوڑیں تو کیا مطلب نکلا ہے؟ اللہ نے دکھا کے چھوڑنا ہے خبیث کون ہے طیب کون ہے, لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نہیں بتائے گا کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے. تو کیسے بتائے گا؟ اسی آزمائش کے ذریعے سے بتائے گا. یہی تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن ہیں جنہیں لوگوں کے درمیان ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں, تو اسی سے پتہ چلتا ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ جانے کہ ان میں سے ایمان والے کون ہیں, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تاکہ تم میں سے جو شہید ہونے والے ہیں اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے, ان کو چھانٹ کر نکالے. تو یہ دن اگر عدلتے بدلتے نہ رہیں, مشکلات نہ آئیں, تکالیف نہ آئیں, کبھی کبھی شکست کا سامنا نہ ہو, تو کیسے پتہ چلے گا کہ کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں؟ لہٰذا یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں یوں چھوڑ دے گا. اور دوسری بات ہے یہ کہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں غیب سے بتائے گا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. یہ آزمائش ہی آئے گی جس سے تمہارا پتہ چلے گا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. اچھا اسی طرح کی آیت ہے سورہ توبہ میں بھی. اچھا وہ بھی آیت نمبر 16 ہے. اب وہ فگرز بدل گئے, عدد نہیں بدلا ہے, 6 جمع 1 7. مضمون وہاں بھی ہے, ام حسبتم ان تترکوا, تم نے یہ سمجھا تھا چھوٹ جاؤ گے, یعنی اس میں انڈرسٹوڈ کیا یقولوا آمنا, کہ تم نے کہا کہ ہم ایمان, اس پہ چھوٹ جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. اب یہاں پہ ایک نئی بات آ گئی ہے. ابھی اللہ نے تم میں سے چھانٹ کر وہ لوگ علیحدہ ہی نہیں کیے کہ جو جہاد کرنے والے اور اللہ رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور سے دلی محبت کرنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ چھانٹی بھی ہونی ہے. وہ جو صبر ہے نا, ایک صبر تو یہ ہے کہ میری جان پہ بن گئی, صبر کر کے کھڑا ہوں. ایک صبر یہ ہے میرا رشتہ دار مجھ سے چھوٹ رہا, ہو سکتا ہے رشتہ دار کی گردن مارنی پڑ جائے, اللہ کے لیے مارنے والے ہو یا نہیں ہو. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ آزمائش بنی اسرائیل کی ہوئی تھی یا نہیں؟ جب انہوں نے وہ بچڑے کی عبادت کی تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا حکم آیا یا نہیں آیا؟ اور اس کا مطلب کیا؟ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو. غزوہ بدر میں یہی رائے دی تھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو قیدی ہیں, جو ان کا رشتہ دار ہے, ان کو مارے. اور غزوہ بدر میں یہ صورت بنی. وہ بعد میں جب وہ ایمان لے آئے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے, تو انہوں نے کہا ابا جی آپ غزوہ بدر میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, میں نے بروقت پہچان لیا تو میں نے تلوار روک لی. تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا بیٹا تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے, تم نے تلوار روک لی, خدا کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے میں کبھی نہ روکتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیٹے جو ہوتے ہیں نا اولاد, وہ ذرا تھوڑے وہ زیادہ بے نیاز ہوتی ہے ماں باپ کے بارے میں. ماں باپ اولاد کے بارے میں ایسی بے نیازی کا معاملہ نہیں کر سکتے, ان کے تو جگر کے ٹوٹے ہوتے ہیں. اب ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے. تو بات میرا خیال ہے بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش اس سے مفر نہیں ہے. اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آزمائش سے بچانا, کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, آزمائش مانگنی نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ استقامت کی دعا تو ضرور کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے جو خاص طور پر اہم ترین ہے, یہ آزمائشیں آتی کب ہیں؟ آزمائشیں اس طرح کی شدید آزمائشیں کب آتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ سے کوئی کام نہ لینا ہو تو کوئی آزمائش نہیں آتی.
جب اللہ نے دنیا میں آپ کو اٹھانا نہ ہو، کوئی مقام نہ دینا ہو، کوئی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ اگر پیش نظر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آزمائش نہیں بھیجتا۔ آزمائش تبھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اونچا مقام اس پر فائدہ، وہ جو آتا ہے نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کہا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ آزمائش کا دور جو ہے، یہ آزمائش کا دور در حقیقت یوں سمجھیے کہ آنے والے اچھے دنوں کی نوید ہوتا ہے۔ جیسے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کامیابی سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، تو ایک تو یہ اس میں خوشخبری کا پہلو ذہن میں رہے، اس سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے۔ رات جب بہت زیادہ تاریک ہو جائے تو یہ در حقیقت سحر کی نوید لے کے آ رہی ہوتی ہے۔